بہت سے لوگ، میں نے کہا نا، دن چھوٹا ہونے کی وجہ سے، اجر و ثواب زیادہ ہونے کی وجہ سے، یعنی بہت سارے انسینٹیوز جمع ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے لوگ جو ہیں وہ رجب شعبان میں روزے رکھنے کو خاص طور پہ آج کل پریفر کرتے ہیں کہ چلو ہم خرما ہم ثواب۔ ایک چیز ذہن میں رکھیں، یہ جتنے بھی روزے ہیں فضیلت والے روزے، آپ اس وقت تک نہیں رکھ سکتے جب تک کہ آپ کی گردن پر رمضان کا کوئی بھی قضا روزہ ہے۔ اگر ماہ مبارک رمضان کا قضا روزہ ہے تو آپ قضا ہی روزہ رکھیں گی، آپ رجب، پہلی رجب کا روزہ یا 13 رجب کا روزہ یا 15 رجب کا 16 اور 17 رجب کا روزہ اور یہ روزہ اور وہ روزہ نہیں، رجب کے روزے نہیں رکھیں گی آپ۔ رجب میں روزے ضرور رکھیں گی لیکن رجب کے روزے نہیں رکھیں گی اگر قضا روزے آپ کی گردن پر ہیں تو۔ پھر کیا کریں؟ قضا روزے رکھیں۔ اب ایک دفعہ ایک تھوڑا سا اختلاف ہو گیا بعض علماء کے درمیان، ایک سوال میرے ذہن میں آیا، کیونکہ دیکھیں بعض جگہ پر ہے کہ اگر کوئی شخص رجب میں ایک روزہ رکھے تو اس کو جنت اس کے لیے واجب ہو گئی، درست؟ اور اگر کوئی شخص رجب میں 3 روزے رکھتا ہے تو اس کو مثلا 600 سال عبادت کا ثواب ملے گا، اور اگر وہ روزے جمعرات، جمعہ اور ہفتہ کو ہو تو شاید 900 سال کی عبادت کا ثواب ملے گا۔ اس طرح کی کچھ روایتیں ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ایک سوال ایسے میرے ذہن میں آیا کہ اس میں یہ ہے کہ کوئی رجب میں ایک روزہ رکھے تو جو قضا روزہ رکھ رہا ہے، ایک روزہ تو اس نے رکھا نا روزہ رجب میں رکھا ہے، ایک روزہ رکھا ہے تو یہ رجب کی مستب روزے کی نیت سے نہیں رکھا لیکن رجب میں تو رکھا ہے، تو ایک تیر میں 2 شکار بنیں گے؟ بالکل بن سکتے ہیں۔ یہ دیکھیں آپ، یہ سارے ٹھیکیدار ثواب بانٹنے کے یہاں بیٹھے ہیں، کچھ اللہ کے اوپر بھی چھوڑ دیں، ان کو اللہ کو بھی کچھ کام کرنے دیں۔ منتھ کی اتنی اہمیت ہے، پھر آپ اس منتھ پہ اپنا روزہ بھائی منتھ کی اہمیت ہے، لا اللہ یہ جو اجر و ثواب ہو یہ مستب روزوں کا ہو، کیونکہ ایڈیشنل چیز ہے نا۔ دیکھو ایڈیشنل کام کے اوپر انسینٹیو زیادہ ہوتے ہیں نا، لہذا کہیں خدا نے 900 سال کا اجر و ثواب کی بات کر دی، کہیں 600 سال کی، کہیں جنت واجب، کہیں گناہ معاف، کہیں یہ کہیں وہ، کہیں جہنم آپ سے 1 سال کے فاصلے پہ دور چلی جاتی ہے، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ تو لا اللہ شاید شارع کی نظر میں ہو کہ یہ کیونکہ واجب تو ہے نہیں نا، مستحب روزہ رکھے گا تو مستحب روزہ رکھنے کے لیے انسینٹیو دینا ہے، تو لیکن آپ کا تو واجب روزہ ہے، مستحب تو ہے ہی نہیں۔ اب میں نے کہا نا کہ میں نے ایک دفعہ یہ پوچھا، ایک آغا سیستانی کے دفتر والے ہیں جو جوابات دیتے ہیں، ان سے میں نے پوچھا، انہوں نے جواب دیا کہ ہاں ہو سکتا ہے کہ دونوں ثواب مل جائیں۔ وہ شاید آپ کے رائے کے قائل تھے۔ ایک اور آغا سے میں نے پوچھا، وہ بھی فقہ میں بہت ماہر آدمی ہیں، فقیہ آدمی ہیں، فقیہ نہ بے مجتہد۔ حالانکہ ہم لوگ، ہماری مشکل پتہ ہے انڈین پاکستانی کی یہ کہ ہم لوگ جتنے بھی ہو جائیں لوگ ہمارے کو تو کچھ سمجھتے ہی نہیں ہیں، ہمارا رونا یہ۔ تو خیر ہو سکتا ہے وہ صحیح والے بھی فقیہ ہوں، واقعی علمی آدمی ہیں، فقیہ آدمی ہیں۔ ان سے پوچھا، انہوں نے کہا ظاہر مشکل لگتا ہے، وہی والی بات ہے، یہ مستحب روزے کے لیے لگتا ہے، تاکیدات ہیں، اور مستحب روزے کی طرف لوگوں کو جو ہے نا موٹیویٹ کیا جا رہا ہے اصل میں، نہ کہ قضا روزوں کے لیے۔ اب 2 آغایون، ایک کی رائے مثبت اور ایک کی رائے تھوڑی سی منفی۔ اب وہی والی بات ہے، دیکھیں انسان یہ تو سوچ سکتا ہے نا، کچھ چیزیں تو آپ کے اختیار میں نا، سوچ تو آپ کے اختیار میں ہے یا نہیں ہے، تو انسان یہ تو سوچ سکتا ہے کہ خدایا اگر یہ میرے اوپر قضا نہ ہوتا تو میں حتماً مستحب روزہ رکھتا، لیکن کیونکہ مجبور ہوں، پابند ہوں، اس لیے میں قضا روزہ رکھ رہا ہوں۔ تو شاید پروردگار عالم، دیکھیں خدا جو ہے نا ان خاص طور پہ ان مہینوں میں تو سمجھیں فیل ایسا ہوتا ہے روایتوں وغیرہ سے کہ بانٹنے کے لیے بیٹھا ہوا ہے، لینے والا ملنا چاہیے کوئی، درست؟ لہذا اگر آپ لینے والی بنے تو شاید خدا دینے والا بن جائے گا۔ اس لیے مجھے بھی بعید نظر نہیں آتا کہ اگر یہ کسی کے دل میں ہو کہ یار اگر
رمضان نہ قضا نہ ہوتے تو میں مستحب روزہ ضرور رکھتا. مجھے لگتا ہے ایسا کہ پروردگار عالم اس کو اس اجر و ثواب سے بھی محروم کرے گا نہیں. ہاں اس ظاہراً اسی اعتبار سے نیت کی وجہ سے. البتہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ نیت صرف یہ ہو آپ کی کہ وہ نہ ہوتا تو میں یہ کرتا. نیتیں دو نہیں کرنی روزے میں. مطلب 13 رجب کو آپ نیت کریں کہ میں 13 رجب کا مستحب روزہ بھی رکھتی ہوں اور اپنا قضا روزہ بھی رکھتی ہوں, قربتاً الی اللہ, دونوں ہی گئے. ایک نیام میں دو تلواریں نہیں رہ سکتی. یہ کام مت کیجیے گا. ایک روزے کو, ایک عمل کو دو نیتوں سے انجام نہیں دیا جا سکتا سوائے ان موارد میں جہاں پہ شریعت نے آپ کو اجازت دی ہے. دو مورد قطعی طور پر ایسے ہیں کہ جہاں پہ شریعت نے اجازت دی ہے کہ آپ عمل ایک کریں, نیتیں اس میں 10 کر لیں بے شک. ایک ہے وضو اور ایک ہے غسل. آپ نے 10 اسباب وضو سوچے اپنے ذہن میں کہ بھائی مجھے قرآن بھی پڑھنا ہے, قرآن پڑھنے کے لیے بھی وضو مستحب ہے. مثلا مجھے نماز بھی پڑھنی ہے, نماز پڑھنے کے لیے بھی وضو مستحب ہے. آپ کو ایک دم خیال آیا کہ میں نے نظر کی تھی قرآن کو مس کرنے کی اور وہ کام میرا ہو گیا تھا تو مس سے قرآن بھی کرنا ہے, تیسرا سبب بھی پیدا کر لیا. اسی طرح آپ سوچتے سوچتے 6-8 سبب جمع کر لیے. اور پھر وضو کرتے وقت آپ نے سب کی نیت کی کہ میں یہ وضو کرتی ہوں ان تمام امور کو انجام دینے کے لیے قربتاً الی اللہ. وضو آپ کا صحیح رہے گا, سارے کاموں کا آپ کو ٹک لگ جائے گا وہاں پر. درست. یہی کام آپ غسل میں کر سکتی ہیں. کسی کے اوپر مثلا فرض خاتون ہے, اس کو اپنا ماہانہ غسل بھی کرنا ہے, اس کے اوپر جنابت کا غسل بھی ہے, جمعے کا دن بھی ہے. جمعے کے دن اتفاق سے فرض کریں مثلا 15 شعبان بھی آ گئی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ فرض کریں آپ نے کسی میت کو بھی مس کر دیا ہے, 6-7-8 چیزیں آپ کی جمع ہو گئیں. تو اصولی طور پہ تو 6-7-8 غسل الگ الگ ہونے چاہیے تھے, لیکن شریعت یہاں کہتی ہے آپ ایک غسل کر لو ساری نیتوں سے, یہ چل جائے گا. اس کو فقہی اصطلاح میں کہتے ہیں تداخل. تداخل ہے یہ درست. تداخل یعنی نیتوں کو داخل کرنا, عملوں کو داخل کرنا. جس طرح ہوتا ہے نا چھوٹی پتیلی اس سے بڑی میں, اس سے بڑی, اس سے بڑی میں, سب کو ادا کر آپ نے ایک پتیلی بنا دیا. یہاں پر ہم نے یہ فرض کریں فرضی غسل کھڑے کیے, ایک غسل کو دھکا مار کے دوسرے میں, دوسرے کو تیسرے میں, اور آخر میں ایک غسل, اور اسی ایک غسل میں سارے غسل آپ نے جمع کر دیے نیتوں کے ساتھ. تو یہ تداخل وضو میں صحیح ہے, غسل میں صحیح ہے. اس کے علاوہ اگر کہیں ثابت ہو جائے تو ہوگا صحیح, اور ثابت نہ ہو سکے تو اصل یہ ہے کہ جتنے سبب اتنے عمل. 13 کا فرض کریں اگر مستحب ہے تو وہ 13 کا مستحب ہے. قضا اگر آپ کی گردن, ورنہ اگر تداخل ہونے لگے میں ایک روزہ رکھوں 10 سال کی قضا کی نیت سے, کیوں نہیں کر سکتے بھائی؟ جب جو لوگ, اب میرا سوال ہے ان لوگوں سے کہ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ ایک روزے کو 2 نیتوں سے رکھ سکتے ہیں, ٹھیک ہے, ان سے اب اچانک یہ یہاں پہ بیٹھے بیٹھے عطا ہوئی ہے درست کہ ایک روزے کو 2 نیتوں سے آپ کر سکتے ہیں. جو لوگ یہ کہتے ہیں یہ 3 نیتوں سے رکھ سکتے ہیں, ایک روزہ رکھیں تینوں نیتیں کر لیں, ان سے میرا یہی سوال ہے کیا میں ایک روزے میں 10 سال میری قضا باقی ہے, ایک روزے میں 10 سال کی قضا کی نیت کر سکتا ہوں یا نہیں؟ اگر جواب نہیں تو کیوں نہیں, وہاں کیوں اور یہاں کیوں نہیں؟ بھئی تداخل اگر جائز ہے تو پھر ہر جگہ جائز ہوگا نا روزے میں. ایسا تو نہیں ہے کہ یہاں پہ صحیح ہے یہاں پہ صحیح نہیں ہے, اور اگر جائز نہیں ہے تو کہیں پہ بھی جائز نہیں ہونا چاہیے درست. ہاں مگر یہ کہ آپ کہیں کہ جی وہاں پہ کوئی روایت ہے اور یہاں پہ کوئی روایت نہیں ہے تو ایک الگ مسئلہ ہو جائے گا, ورنہ قاعدے کے تحت جو ہے اصل یہ ہے کہ تداخل نہیں ہونا چاہیے. 10 سال کے روزے قضا ہیں تو 10 سال ہی آپ کو روزے رکھنے پڑیں گے, 30 10 سال کے یعنی 300 روزے درست. اور اگر آپ کے جو ہے اگر یہ ہمارے پاس دلیل نہ ہوتی غسل اور وضو میں تو وہاں پہ بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ ہر سبب کا ایک الگ الگ غسل, مس میت کا الگ غسل, جنابت کا الگ غسل, حیض کا الگ غسل, جمعے کا الگ غسل درست, سب الگ الگ ہونے چاہیے. لیکن کیونکہ وہاں پر غسل اور وضو میں دلیل موجود ہے اس لیے وہاں پہ ہم مان جائیں گے,
لیکن باقی موارد میں کیونکہ دلیل موجود نہیں ہے اس لیے وہاں پر ہم اس بات کو قبول نہیں کریں گے. بس تداخل نہیں ہو سکتا, روزہ ایک ہی رکھیں گی ایک ہی نیت سے. لیکن وہی والی بات ہے, اگر آپ کے دل میں یہ نیت ہوتی کہ کاش میں وہ رکھ سکتی ہوتی تو شاید اس نیت پہ پروردگار عالم انشاءاللہ آپ کو ثواب دے دے گا. سر میرا بھی ایک سوال ہے. جی سر آپ نے کہا نا کہ اگر قضا روزے ہو تو پھر میں تو 1.5 گھنٹے سے بول رہا ہوں. روزے میں ہاں روزے میں کیا وہی پوچھ رہی ہوں. ہاں کیا آپ نے کہا کہ قضا روزے ہو تو پھر جو ہے مستحب روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو سر 9 سال کی عمر سے روزے واجب ہو جاتے ہیں ہم پر, تو پھر ہمیں کیا پتا کہ ہماری کتنے قضا ہے؟ حساب لگائے نا. یہ تو آپ کو میجرمنٹ کرنی پڑے گی. تو سر 9 سال کی عمر سے اب کچھ بچے ایسی ہوتی ہیں جیسے آج کل کی مائیں کہتی ہیں نہیں بچے کمزور ہیں نہیں رکھ سکتے روزے, یہ وہ تو شرط جو ہے وہ ایج ہے یا شرط بلوغت ہے زندگی کی, یہ بتائیں. 9 سال وہی بلوغت ہی کی ایج ہے, ضروری نہیں ہے ضروری ہے. فی زمانہ مطلب تو سر پھر جب بلوغت کا معیار تو سر حیض کا آنا ہے نا, نہیں, نہیں 9 سال کی بنانا. بلوغت کا معیار عمر ہے. لڑکے میں 15 سال قمری چاند کے, اور عورت میں لڑکی میں 9 سال قمری. ابھی حیض آیا ہو کہ نہ آیا ہو, حیض کو اکثر فقہا نے علامت نہیں, بعض مانتے ہیں, آپ شاید انہی بعض کا حصہ ہیں, لیکن اکثر فقہا جو ہے وہ حیض کو علامت بلوغ نہیں مانتے ہیں. ہاں حیض آنے سے یہ ضرور پتہ چل جاتا ہے کہ یہ بالغ ہو چکی ہے, کیونکہ حیض عام طور پہ بالغ ہونے کے بعد ہی آتا ہے. تو حیض سے بلوغ کشف ہو جاتا ہے, لیکن حیض علامت بلوغ نہیں ہے. 9 سال میں بچی بالغ ہو جاتی ہے. دیکھیں اس کا آپ کو کیلکولیشنز کرنی پڑیں گی, کچھ نہ کچھ آپ کو حساب کتاب چاہے کسی بھی وجہ سے چھوڑے ہوں. سر پھر جب رجب یا شعبان میں ہم جتنے روزے رکھیں پھر تو ہم قضا کی نیت سے رکھیں. جی ہاں بالکل قضا کی نیت سے رکھیں گے, اگر ہیں تو قضا کی نیت سے رکھیں گے. بالکل جواب درست ہوا. ایکسٹرا ثواب مل جائے گا آپ کو. لیکن آپ اگر اسی وجہ سے, میں نے کہا نا کہ اگر آپ کے دل میں یہ ہو کہ کاش یہ نہ ہوتے تو میں وہ رکھتی, تو آپ کو ثواب انشاءاللہ مل جائے گا. درست. سر سوال یہ ہے کہ یہ جو پچھلے روزے رکھ چکی ہیں رجب کی نیت سے, اس کو یہ اس نیت کو کنورٹ کر سکتی ہیں کہ جو میں نے قضا روزے تھے وہ ادا ہو گئے؟ نہیں, وہ نہیں ہوگا. وہ نہیں ہو سکتا. وہ کہاں کاؤنٹ ہوں گے پھر, اس کا وہ پھر مستب میں چلے جائیں گے تو بغیر علم کے ہو جائیں. لیکن آج کے بعد سے آپ مستب روزہ نہیں رکھ سکتی یہ اگر آپ کی گردن پہ قضا روزے ہیں.